ہاللیلویہ۔ دل شکر گزاری سے بھرا ہے میرے عزیزو، آج پھر ایک شام آپ زندہ خدا کے قدموں میں ہیں، اپنی برکت اپنا موضع لینے کے لیے اور اس کا کلام اقدس سننے کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے تمام وقتوں میں خدا کے وقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یاد رکھو خدا ایسے لوگوں میں اترتا اور انہیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو بائبل مقدس میں سے جو مقدس پاک کلام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی خدا کی بندی جو عزیز بہن بھائیوں خدا کو ایک بیٹا دیتی ہے اور 5 بیٹیاں بیٹے خدا اسے دوبارہ عنایت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کوئی بھی بلیسنگ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، چاہے وہ روپے پیسے، چاہے وہ اولاد کی کسی قسم کی بھی، تو میرے عزیز بہن بھائیوں آج اس خدا کی بندی کی زندگی پر غور کریں گے جس نے خدا سے برکت تو مانگی، خدا کے حضور دعا تو کی، مگر خداوند کے ساتھ وعدہ بھی کر رہی ہے، خداوند کے ساتھ قول قرار کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیں آج کلام آپ سے یہ ہے میرے عزیز بہن بھائیوں کہ جو برکت آپ کئی سالوں سے خدا سے کہہ رہے ہیں مجھے مل جائے، آج آپ نے خدا سے کمٹمنٹ کرنی ہے، وعدہ کرنا ہے، اور یہ خدا کی بندی ہنّا ہے۔ خدا کو ایک بیٹا دیتی ہے اور مقدس کلام بتاتا ہے میرے عزیزو خدا 5 بیٹیاں بیٹے اسے لوٹاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کچھ بھی آپ خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں، خدا کی حضوری میں دیتے ہیں، یاد رکھیں آپ کا جو آپ کے پاس ہے وہ کم نہیں بلکہ 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سوائے میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے میرے عزیزو پہلا سموئیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پرانے عہد نامہ میں سے پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ آپ نے سنا مقدس پاک کلام میں سے یہاں ایک بہن ہے، خدا کی بندی ہے، وہ میرے عزیز بہن بھائیوں ابھی برکت اس کے بدن میں آئی نہیں، ابھی برکت اس کے پاس نہیں ہے، مگر وہ یہ جانتی ہے کہ اسرائیل کا خدا سنتا، بولتا اور جواب دیتا ہے، اور ضرور ہی میری دعا کا جواب دے گا۔ جس طرح میرے عزیز بہن بھائیوں آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ کو اپنے یسوع پر فخر ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، ایمان ہے کہ جب خدا کا خادم مسیح مصلوب کا نام لے کر ہم پر دعا کرتا ہے یا ہم خادم کے ساتھ یونائٹ ہوتے ہیں تو خدا معجزہ کرنے پر، خدا برکت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی بات اس خدا کی بندی کو پتہ ہے، اس لیے بڑے یقین بھروسے سے کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ خداوند تو مجھے دے۔ یہاں صرف بات اولاد کی نہیں ہو رہی میرے چیزوں، کسی قسم کی بھی برکت ہے۔ آپ خدا سے یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، خدا اگر میرے بدن میں کوئی روگ ہے تو اسے ختم کر
میں آج کے بعد اس طرح کیا کروں گی، جو تیرا وقت ہوگا اسے اول درجہ دیا کروں گا، اسے اول درجہ دیا کروں گا، چاہے میرے کتنے بڑے سے بڑے کام رک جائیں، مگر خداوند میں تیری بندگی سب سے پہلے کیا کروں گی، کیا کروں گا۔ آج آپ نے بھی کمٹمنٹ کرنی ہے خداوند یسوع سے۔ کوئی بدن میں روگ ہے، تانگ دستی چل رہی ہے، آپ کہیں کہ خداوند اگر تو مجھے روزگار دیتا ہے، یا میرے بیٹے کو روزگار دیتا ہے، یا میرے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، تو اس روپے پیسے میں سے خداوند ضرور ہی سب سے پہلے اس تنخواہ، اس سیلری کا حصہ تیرے حضور لاؤں گی۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر یہ کہہ رہی ہے نا، تو دے تو سب سے پہلے تیرے حضور دوں گی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آج ہم خدا کی چنی ہوئی قوم جس سے خدا محبت کرتا ہے، یہاں تک خدا نے اس قوم کے لیے کہہ دیا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، اگر آج میرے عزیز بہن بھائیوں وہ برکتوں کے مالک ہیں، وہ بڑے بڑے ٹیکنالوجیوں کی مالک ہیں، تو یاد رکھیں اس کا راز یہی ہے کہ ایسی مائیں اسرائیل کے اندر موجود تھیں جو اپنی بڑی سے بڑی چیز بھی دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوتی تھی، گھبراتی نہیں تھی، ڈرتی نہیں تھی۔ آج کوئی بھی بلیسنگ آپ کو چاہیے، آپ کہیں خدا وہ بلیسنگ میں تیرے جلال کے لیے استعمال کروں، گیت کی بلیسنگ، کلام سنانے کی بلیسنگ، کوئی بھی کسی قسم کی بھی برکت آپ کو چاہیے، آپ کہیں خدا میں تیرے جلال کے لیے استعمال کروں۔ یہی بات آج ہنا میرے عزیزوں خدا سے کر رہی ہے۔ آئے لکھا ہے، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر کیا کرے، جو مصیبت میری زندگی میں چل رہی ہے، آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی مصیبت چل رہی ہوگی، تو آج آپ نے بھی اس مقدس پاک کلام کو سن کر اقرار کرنا ہے، خدا سے وعدہ کرنا ہے کہ خداوند تو میری مصیبت کو دیکھ، اور جب تو اس مصیبت کو میری زندگی سے، میرے بدن سے، میرے گھر سے جب تو دور کرے گا، تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ خداوند پہلا حصہ تیرا ہی ہوگا، سب سے پہلے خداوند تیرے حضور آؤں گا، تیرے حضور آؤں گا۔ جب اس خدا کی بندی نے، میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا سے بات کی، دعا کے اندر آنسوؤں کے ساتھ، تو آگے لکھا ہے، اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخش، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، تو مجھے بخش دے، مجھے دے، تو خداوند میں ضرور ہی اسے تیری نظر کروں گی۔ اس کا مطلب وہ تیری ہیکل میں استعمال ہوگی برکت، جو برکت تو مجھے دے گا وہ برکت تیری ہیکل میں استعمال ہوگی۔ آج میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر کوئی کمٹمنٹ ہم نے ایسی خدا سے آج تک نہیں کی، تو اس مقدس پاک کلام کی روشنی میں آج کریں، خدا سے وعدہ کریں کہ خداوند میرے بدن میں، میرے گھر میں، یا میرے آس پاس کوئی بھی ایسی پریشانی چل رہی ہے، تو اسے ختم کر، تو میں یہ کچھ کروں گا، میں یہ کچھ کروں گی۔ وہ آپ کے دل کی بات ہے، یہاں بھی اپنے دل کی بات ہے نا، اور یہ کوئی بات اس نے اپنے شوہر سے پوچھ کر نہیں کی، یاد رکھیے گا، دعا میں سے اٹھ کر نہیں کی، صبر کرو میں القانا سے پوچھ کر آتی ہوں کہ میں خدا سے کمٹمنٹ کر رہی ہوں کہ وہ اگر خدا مجھے بیٹا دے تو میں دینا خدا ہوں۔
وہ اپنے شوہر سے پوچھنے نہیں گئی، میرے عزیزوں وہ دعا میں بولتی رہی ہے، کہتی رہی ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ ایمان یقین تھا کہ اسرائیل کا خدا میرے لیے بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ میرے لیے بہت کچھ کرے گا۔ خدا نے میرے عزیز بہن بھائیوں مقدس کلام بتاتا ہے کہ اس کی دعا کو کیا کیا ہے، سنا ہے۔ آئے ذرا اس کی 20ویں آیت پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیمیول رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ اسے خداوند سے مانگ کر میں نے پا لیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی بلیسنگ، کوئی برکت آج یہاں پر خداوند سے مانگ کر پاتے ہیں تو آپ بھی خدا سے وعدہ کریں آج میرے عزیزوں کہ خداوند وہ بلیسنگ، وہ برکت تیرے نام جلال کے لیے زیادہ استعمال ہو، چاہے وہ روپے پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے کوئی اور برکت ہو۔ بعض دفعہ میرے عزیزوں ہمارے بدنوں میں کوئی ایسا روگ، ایسا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت چرچ میں نہیں جا پاتے جب چرچ کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ خداوند تو مجھے صحت دے، میرے بدن میں سے روگ ختم کر دے، تو اب تیرے وقت کو سب سے اوپر رکھوں گا اور تجھے اہمیت اپنی زندگی میں ضرور ہی دیا کروں گا۔ چاہے میرے جتنے اہم کام دنیا کے ہوں، میں ان تمام کاموں کو چھوڑ کر، ترک کر کے خداوند تو زندہ خداوند کے حضور میں آ کر پہلے سجدہ کروں گی۔ وقت معین پر بائبل بتا رہی ہے وہ حاملہ ہوئی ہے اور اسے خدا نے بیٹے جیسی برکت دی ہے اور اس نے بیٹے کا نام سموئیل رکھا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں دیکھیں، اس جب خدا کی بندی کو یہ برکت ملی ہے تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس برکت کا جو خدا سے اس نے کمٹمنٹ کی تھی کیا کیا۔ جی 25ویں آیت پڑھیے گا۔ اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے۔ سنا آپ نے، وقت معین پر اس لڑکے کو کاہن، ایلی کاہن تھا، اور اس کے پاس لے کر آئی ہے۔ ایلی کاہن کے ہاتھوں میں دے رہی ہے کہ بھائی یہ بلیسنگ، یہ برکت، جی پڑھیے گا آگے۔ اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی تھی۔ یہ میرے دل کی مراد ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہی ہے میرے دل کی مراد پوری ہوئی ہے، اور اس مراد کی وہ جو پوری ہے وہ میں خداوند کے حضور لے کر آ رہی ہوں۔ میرے دل کی جو مراد تھی وہ پوری ہوئی، اور وہ میں کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہی کہ پتر ایک مہینے منہ مل جائے گا یا ہر 15 دن بعد گھر آ جائے گا، کوئی ایسا چکر نہیں۔ یا ایسا اگر آپ ہفتے چھٹی دیتے آ جائے گا، کوئی ایسا چکر نہیں۔ جب اس نے دل کی مراد پوری پائی ہے تو وہ پوری برکت بھی وہ خدا کے حضور لے کر آ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ آج یقین مانیں، جب ہمیں ہماری محنت ملتی ہے، محنتانہ ملتا ہے، سیلری ملتی ہے، معذرت کے ساتھ آج خدا سب سے پیچھے ہوتا ہے، ہمارے گھر کے سارے معاملے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ پہلا راشن لے گی، پہلا آ کر لی، پہلا او کر لی، کوئی بری بات نہیں، مگر آپ کو ایک بتا رہا ہوں خدا سب سے پہلے بچے گا، خدا کا حصہ سب سے پہلے۔ ایسا یہ نہیں کہا چل ہے اتنا ہی نا، اب کچھ نہ دے گا تو تیرا ہی صحیح نہیں، وہ پوری کی پوری بلیسنگ جو اسے ملی
وہ خدا کے حضور لے کر آئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان خاندانوں کے لیے جو یقین جانے اپنا ہدیہ وقت پر 10 تاریخ سے پہلے خدا کی ہیکل میں پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہیں نا خدا کو، کہ خدا کو دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایلڈر مورس بیٹھے ہیں، ان کا ہدیہ یقیناً 25 تاریخ کو آیا تھا، اب ان کی ساری 25 کو کی 26 کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کو جان چکا ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں، اسی طرح میرے عزیزوں پھر جب خدا کا روح بھی ایسی عبادتوں میں جنبش کرتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے آپ کے لیے۔ میرے عزیزوں خدا سے ایسی محبت ظاہر کرو جس طرح یہ خدا کی بندی اپنی محبت کو ظاہر کر رہی ہے۔ خدا کی بندی اپنی محبت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی اپنے خداوند کے حضور ایسی محبت دکھائی کہ فرسٹ آف آل میرا خدا، باقی تمام کام بعد میں، گھر کے تمام راشن کے کام، ادھر ادھر کے کام۔ ہنا جب خدا سے برکت پاتی ہے، کامیابی پاتی ہے، اپنی پوری منت پوری کروا لیتی ہے، تو میرے عزیزوں دوبارہ پڑھ دیں بھائی ذرا اس کی 27ویں آیت کو۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، میں نے اس لڑکے کے لیے خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے کہا تھا میرے بیٹے کی سیلری بڑھ جائے، میرے شوہر کی سیلری بڑھ جائے، خداوند میری سیلری بڑھ جائے جی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی۔ سنا آپ نے، خداوند نے پوری کی۔ جب آپ کی بھی کوئی مراد پوری ہوتی ہے تو خوشی سے خداوند کے حضور آؤ میرے بہن بھائی، آپ کے بدن شادمان ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ پادری آپ کے لیے دعا کرے بیماری چلی جائے، بیماری چلی جائے۔ ارے خدا کی شادمانی جب آپ کے بدنوں میں اترتی ہے تو یاد رکھیں بیماریاں اس قدرت سے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ خدا کا خادم بیماری کے لیے دعا کر تو بیماری جائے گی۔ آپ خدا کے ساتھ عہد کے پکے ہیں نا، تو یاد رکھیں آپ کے لیے مقدس پاک کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ زبور 127، وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ جو آپ کو بیٹا پیارا ہے، بیٹی پیاری ہے، شوہر پیارا ہے، بیوی پیاری ہے، جب سیلری لیتے تو کیا پہلا انہوں نے خیال رکھا آج بچے آستے لے کے جانا، آج بچے آستے لے کے جانا، کیونکہ پیارے نے محبت کا عدل رکھنا۔ ایسی بات نہیں کہ آپ ان سے محبت نہ کریں، مگر یاد رکھیں جس نے اولاد دی ہے، اولاد والا بنایا ہے، جس نے روزگار دیا ہے، سب سے پہلی محبت اس کی ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ، سب سے اوپر محبت اس کی ہونی چاہیے میرے عزیزوں۔ اس بات کو خدا کی بندی حنا جانتی تھی، اس لیے تو وہ خدا کے حضور جب تک اس کا دودھ نہیں چھٹا، جیسے دودھ چھڑایا اپنے شوہر کے ساتھ ایلی کاہن کے سامنے لے کر آتے، اور اس نے جی آگے بڑھیے گا بھائی جی۔ اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، اسی لیے جب خداوند نے مجھے دے دیا تو میں نے بھی خداوند کو دے دیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا نے ایسے ہی ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ نہیں کہا تھا، وہ ایمان پر سٹل تھا کہ اس بیٹے کو اگر میں موریا کے ملک میں وہاں پہاڑوں پر جا کر قربان کروں گا تو وہ یہ بات جانتا تھا کہ میرا خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کرنے کی قدرت رہتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بیٹی تھی، اس نے چرچ میں یہ دعا کی، اس طرح کمٹمنٹ کی، اس نے گواہی سنائی تھی کہ خداوند یسوع تو مجھے یہ جاب دلا دے پی آئی اے میں تو میں ضرور ہی اپنی پہلی سیلری تیری حضوری میں لے کر آؤں گی۔ تقریباً کو 1.5 لاکھ روپے اس کی سیلری تھی۔ اور میرے عزیزوں
اس بیٹی نے جو خدا سے کمٹمنٹ کی، اس نے جب خداوند سے دعا کی تو خداوند نے بھی اس کی دعا کا جواب یہ دیا کہ وہیں پر جہاں وہ جاب چاہتی تھی خدا نے اس کے دل کی مراد پوری کی اور وہ جاب پر وہاں لگ گئی۔ اور جب پہلی سیلری ہوئی ہے، وہ بیٹی بھی خدا کے ساتھ بڑی کمٹمنٹ تھی، اس نے بھی لا کر پہلی سیلری اپنے پاسٹر کو دی۔ جب میں نے یہاں کمٹمنٹ کی تھی خدا سے، میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا، حالانکہ وہ بتا رہی ہے کہ میرے گھر کے حالات بہت تنگی کے تھے، بڑی پریشانی کے تھے، مگر جب میں نے وعدہ کیا تھا کہ خداوند پہلی سیلری تیرے گھر میں آئے گی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو بہنیں، بزرگ مائیں، بھائی، نوجوان ایسی باتوں پر یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ خدا سے بہت برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، آگے چل کے ذرا جی بھائی جی پڑھیے گا دوسرے باب کی 21ویں آیت، 20ویں آیت سے پڑھیں۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی۔ پھر دعا مل رہی ہے، پہلے دعا دی، خدا نے بیٹا دیا۔ اب ایلی نے اس کا ایمان دیکھا، بھائی ہے ایمان بھی بڑی مضبوط ہے، یہ بہن، یہ بیٹی ایمان کی بڑی مضبوط ہے، اس نے خدا سے وعدہ کیا تھا، خدا کے حضور اس بیٹے کو لے آئیے، اس برکت کو لے آئیے۔ اس بیٹی نے وعدہ کیا تھا کہ پہلی سیلری خدا کے گھر میں آئے گی، خدا کے نام جلال کے استعمال خرچ ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بدن سے یہ روگ جاتا رہے تو پہلا وقت میں یسوع کو دیا کروں گی۔ ایلی پھر دعا دے رہا، جی پڑھیے گا۔ اور کہا خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے۔ سنا، ایلی کہہ رہا تو نے قرض دے دیا خدا کو، ہے نا، تو نے یہ قرض دیا ہے خدا کو، اور آپ سب کو پتا ہے کہ خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا، خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا نے وہ قرض جو اس نے دیا اس کا کتنا گناہ واپس کیا ہے۔ جی پڑھیے آگے بھائی جی۔ پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداوند نے ہنا پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیمیول خدا کے حضور بڑھتا گیا۔ آئے ہنا کے لیے زوردار تعلیم ہے میرے عزیزوں، جس نے کمٹمنٹ پہ پورا اتر کر خدا سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور پائیے، یہ خدا کی بندی تعلیم کی حقدار ہے۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، میں کہتا ہوں جب آپ بھی ایمان میں ایسے کھڑے ہوں گے، خدا کے لیے ایسے بڑے بڑے ہدیے دیں گے، تو یاد رکھیں میرے عزیز بہن بھائیوں، میں کہتا ہوں فرشتے آپ کے لیے تالیاں بجایا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ کہ جیسے خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہو رہی ہے، ویسے زمین پر اس کے بیٹیاں بیٹے کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس خدا کی بندی کو دیکھو کہ کس طرح خوشی سے اپنا بیٹا جو پیلوٹا ہے وہ لے کر خدا کی حضوری میں آ رہی ہے، اور خدا نے بھی اس قرض کو اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیا، بلکہ خدا نے کلام مقدس بتاتا ہے وقت معین پر اسے 3 بیٹے دیے، وقت معین پر اسے 2 بیٹیاں بھی ساتھ دی۔ جتنے تیاں نہ درستی رہے باس طرح ہوتی ہے نا پتر کا ہر چون تے تیاں سے دعا کر دے خدا نے ایک تی بھی دے دے، لیکن خدا نے ہنا کو ترس نے نہیں دیا کسی معاملے میں بھی، خدا نے بیٹوں جیسی برکت بھی دی اور خدا نے بیٹیوں جیسی برکت بھی دی۔ اس کا مطلب میرے عزیزوں، اگر کسی بھی معاملے میں خدا آپ کو پاورفل کرے گا تو آپ کو ترستا ہوا نہیں چھوڑے گا، بلکہ آپ کے دل کی پوری مراد کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ خداوند سے اس طرح کی کمٹمنٹ کریں گے۔ آئے ذرا نئے ادرمہ میں چلتے ہیں۔ آج ہم ذرا دعا دیر تک کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ خدا کا روح مجھے یہ بار رہا ہے بار بار
نئے عہد نامہ میں 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 7ویں آیت دیکھیں. نئے عہد نامہ میں سے 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، جس قدر آپ نے دعا میں بیٹھ کر ٹھہرا دیا کہ میں ضرور ہی یہ کروں گا، یہ کروں گی، تو میرے عزیزو آگے چل کر کیا کرنا ہے ہمیں؟ جی اسی قدر دے اور دریغ کر کے اور نالاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز خدا نے خوشی سے دیا، خدا نے اسے عزیز کر کے 5 بیٹے بیٹیاں اور دے دیے. یاد رکھو خدا آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہتا ہے. کبھی بھی میرے عزیز بہن بھائیوں لاچاری سے مت خداوند کے حضور ہدیہ ڈالیں. یا اگر کوئی بیٹا کام کے لیے یا کرنے کے لیے دیتے ہیں، لاچاری سے نہیں، خوشی سے. بیٹا جا خوشی سے وہاں یہاں پر کام کر. پیچھے دریے بچھانے کا کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، بیٹا وہاں پر خوشی سے کر. سنڈے اسکول کی بیٹا خدمت ہے، خوشی سے بیٹا کر. تیرے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے، جلن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ مت سمجھنا کہ وہ پاسٹر کا کام ہے، یہ سمجھنا کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا کام ہے. یہ کام سمجھ کر کرنا ہے. جب کسی بھی خدمت کے لیے ہم نے اپنے بیٹیاں بیٹوں کو چرچ میں بھیجا ہے تو میرے عزیزوں یاد رکھیں ہمارے بچوں کو ابلیس ورگلا لیتا ہے، مگر آپ نے اسے اپنا مضبوط دل دکھانا نہ پتر. جڑا وقت خدا نو کہہ چھڑے ہی انہوں جا کے دے. جو تو نے چرچ میں خدمت خود تو نے کہا میں کروں گی کروں گا، جا اسے لاچاری سے مت کر، اسے مجبوری سے مت کر، بلکہ اس خدمت کو یسوع کی خدمت کی سمجھ لے کر اور خوشی سے اس خدمت کو کر. کیونکہ خدا اسرائیل کا خدا جب تو سرفراز ہوگا، کامیاب ہوگا، تیرے کھتے خوب بھر دے گا اور تجھے خوب کامیابی سرفرازی نصیب ہوگی. میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کا بچہ چرچ میں دری بچھاتا ہے، اس پر تعلیم پہ جھاڑو لگاتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی خدمت کرتا ہے، آپ اپنے بچے کو بولے پتر لاچاری نہ نہیں، دل نہ دے، خوشی نہ کام کری. اگر پاسٹر صاحب نے ڈانٹ بھی دے، کوئی ناراض بھی دے تو پریشان نہ کو میں نے اپنے خدا کا کام کرنا ہے. چرچ کوئی اگر آ کر آپ کو تنقید کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، آپ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دینا، کیونکہ آپ اس کام کو خدا کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں اور خوشی سے کر رہے ہیں. ہاللیلویا. آئے کیا خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی ہے کلسیوں کے اندر. تیسرا باب تیسویں آیت پڑھیے گا بھائی. کلسیوں 3 باب اور اس کی 23ویں آیت. جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. جو کام کرو یہ جان کر کس کے لیے کرتے ہو؟ تو اس کام میں آپ کی خوشی نظر آنی چاہیے، مسکراہٹ نظر آنی چاہیے، خدا کی محبت آپ کے اندر وہ کام کرتے ہوئے نظر آنی چاہیے. یہ نہیں کہ مجبوری پاری صاحب کے دامن آ کر او کر آ کر. میرے عزیزوں، جب سموئیل ایلی قائم کی خدمت کیا کرتا تھا، مذہب کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں مقدس کلام میں یہ لکھا کہ اس نے خدا کے کلام کو مٹی میں ملنے
آج بہت سارے نوجوان ہیں آ کر سپیکر لگاتے ہیں، ساؤنڈ لگاتے ہیں، یہ بچے کی بورڈ بجاتے ہیں، کس کے لیے؟ اس کے جلال کے لیے، اس کے نام کے لیے، اور خوشی سے کریں یہ کام، لاچاری سے نہیں۔ جی دعا کریں وہیں پر، پڑھیے گا 7ویں آیت دوسرے باب کی، دوسرا کرنتھیوں 9ویں باب کی 7ویں آیت۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، دریغ نہ کرے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خداوند خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ حنا نے اپنا بیٹا خوشی سے دیا تو خدا نے عزیز رکھا کہ نہیں رکھا؟ خدا نے عزیز رکھا اس کو۔ میں کہتا ہوں خدا یقین جانے حنا سے بڑا شادمان ہوا۔ بعض دفعہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کوئی بلیسنگ برکت آپ کو نہیں مل رہی، آپ اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ خدا ہمیں ایک اچھی دعا کرنے والی بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہمیں ایک اچھی دعا کرنے والی بنانا چاہتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے اولاد مانگنے کے لیے، اپنے فائنینشلی معاملوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے خدا ایسا بنانا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے فائنینشلی معاملوں کے لیے، دوسروں کی اولاد کے لیے بھی دعا کرنے والی بن جاؤں۔ خدا آپ کو ٹھہرا ہوا رکھنا نہیں چاہتا، خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی بلیسنگ برکت آپ مانگ رہے ہو اور آپ پر نہیں اتر رہے تو سمجھ لیں خدا آپ کو ایک دعا کرنے والی بیٹی بنانا چاہتا ہے، بہن بنانا چاہتا ہے، آپ کو ایک مرد دعا بنانا چاہتا ہے خدا، تاکہ آپ برکت پا سکیں، آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں۔ جی آگے بڑھے گا بھائی جی 8ویں آیت۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، کافی طور پر ملا کرے، ایک دی اور کافی طور پر ملی۔ اس کے پاس 5 بیٹیاں بیٹے ہو گئے، کافی ہو گئے۔ کیسی گواہی اس بائبل مقدس کے اندر درج کی گئی ہے میرے عزیز بہن بھائیوں، اور یہی گواہی آج میرے اور آپ کے لیے بھی برکت کا باعث بننا چاہتی ہے، سرفرازی کا باعث بننا چاہتی ہے، کامیابی کا باعث بننا چاہتی ہے، کیونکہ یہ کلام آج حنا سے نہیں، یہ کلام آج مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے، تاکہ ہم خدا کے حضور کچھ لائے تو خدا وہ قرض نہ رکھے بلکہ ہمیں 5 گنا واپس کرے۔ ہاللیلویا۔ جی آگے پڑھیے گا بھائی۔ اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ آمین۔ سنا ہر ایک نیک کام کے لیے۔ آج ایک بڑی خوشی کی خبر بھی سناتا ہوں آپ کو۔ رانے خاندان نے نام لینے سے مجھے منع کیا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کسی گرانے خاندان نے خداوند کے لیے خداوند کے لیے ایک بڑا بیج بویا ہے، اور وہ بیج 120 گز کا پلاٹ ہے۔ ہاللیلویا۔ آج انہوں نے مجھے گھر میں بلا کر کہا مقصد کا پھل لے جائیں، یہ ہم نے خدا کے لیے دی ہے، لاچاری سے نہیں، یہ خوشی سے ملتی ہے، اور ایسا وہ خدا کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ میرے بہنوں بھائی یقین مانے، میں نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہمیں آپ کے اتنے پلاٹ ہیں مجھے بھی دینا ہی۔ ان کے دل میں اتوار والے دن ان کا یہاں بیٹا کلام سن رہا تھا، جب میں یوسف میں کلام سنا رہا تھا تو خدا کہہ رہا بھائی جی مجھے خدا نے چھوا یہاں پر بیٹھے بیٹھے، اور وہ شام کو ہی میرے پاس یہاں پر آ گیا اور کہتا پاک صاحب میں چرچ کے لیے پلاٹ دینا چاہتا ہوں، اور یہ 120 گز کا پلاٹ میرے عزیزوں خدا کے بندہ نے، ایک خاندان نے چرچ کو دیا ہے۔ سو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا ایسوں کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ خدا ایسوں کا قرض نہیں رکھتا۔ اب جب یہاں پر اس چرچ بنایا جائے گا، جب یہاں سجدے ہوں گے، پرستش ہوگی، تو میرے عزیزوں اس خاندان کا نام خدا کی لسٹ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اس فلان خاندان نے زمین پر وہ کہ زمین بنے خدا کی ہے، مگر محنت مشقت سے ان کے بزرگوں نے بنائی کمائی، کیسے پتہ نہیں کشتیں بھر بھر کر بیچاروں نے لی، ہاں، مگر ایک وقت یہ آیا کہ خدا کی ضرورت دے دی۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزوں، کبھی لاچاری کے ساتھ خداوند کے ضرور کچھ بھی دیتے ہو نہ لے کر آؤ، خوشی سے لے کر آؤ۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ خدا اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی مدد دے۔ آمین۔